GSK Horror Society. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कराची का एक सुनसान इलाका माना जाता था पहले, बल्कि उस वक्त इतनी आबादी भी नहीं थी। सड़कें और घर तैयार हो रहे थे, हर जगह बस जंगल ही जंगल था। लेकिन अब तो वहाँ बहुत अच्छी खासी आबादी हो गई है, लेकिन अभी भी वहाँ लोग रात में सफ़र करने से परहेज़ करते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ सरजानी टाउन की। ये कराची का वो इलाका है जहाँ 2011 में कुछ ख़ास आबादी नहीं थी। एक सुनसान इलाका था, जैसे कि कोई जंगल हो। लेकिन अब सरजानी टाउन में भी बहुत अच्छी खासी आबादी हो गई है, लेकिन अभी भी सरजानी के रोड सुनसान ही हैं। रोड पर ज़्यादा रोशनी नहीं है और रात में कोई वहाँ से गुजरे तो ऐसा लगता है जैसे कोई जंगल से गुजर रहा हो। सरजानी में रहने वालों को आदत हो गई है, वो आसानी से स्पीड में अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि कहाँ खड्डा है और कहाँ नहीं। लेकिन नया बंदा जो सरजानी पर पहले कभी नहीं गया, वो रात में गाड़ी नहीं चला सकता, और अगर चला भी ली तो बहुत मुश्किल से। ये वाक़या मुझे अली ने भेजा है। ये बताते हैं कि ये बात है कोई 2012 की। ये लिखते हैं कि उस वक्त सरजानी पर कुछ ज़्यादा आबादी नहीं थी, कुछ ही घर बने हुए थे। स्कूल्स भी थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे, तो मैं अपने छोटे भाई को पावर हाउस आता और जाता था स्कूल छोड़ने और लेने। रोज़ की तरह इसे स्कूल छोड़ने गया और आया, लेकिन इस दिन इसे छोड़ के आने के बाद मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इतना कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने पैनाडोल खाई और सो गया, और जब मैं शाम में उठा तो मेरा दर्द ठीक हो गया था। फिर दूसरे दिन जब मैं अपने भाई को स्कूल छोड़कर वापसी आया तो फिर से मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। तीसरे दिन मैं सो रहा था और मेरी आँख खुली किसी के रोने की आवाज़ से। मैं डर गया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने फ़ौरन अम्मी को उठाया, उन्हें भी किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक से बाहर ज़ोर ज़ोर से हमारा दरवाज़ा बजने लगा। हम सब घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारे घर का दरवाज़ा तकरीबन 10 मिनट तक लगातार बजता रहा, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि दरवाज़ा बज नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाज़े को बहुत ज़ोर से पीट रहा हो। सब घर वाले बहुत डर गए थे। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। दूसरे दिन जब मैं सो रहा था, अचानक रात में मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक काली बिल्ली बैठी हुई है, और फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। इस वाक़ये के बाद मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। मुझे रोशनी और शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अंधेरे में रहकर बहुत सुकून मिल रहा था। हत्ता कि अब कोई ज़ोर से बोलता था तो मेरा दिल करता था कि मैं उसे जान से मार दूँ। इन सब चीज़ों को हमने सीरियस उस वक्त लिया जब एक दिन मैंने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की कोशिश की। अब हालात नॉर्मल नहीं थे। इस वाक़ये के बाद अम्मी ने किसी मौलवी को घर पर बुलाया। उन्हें अच्छा खासा इल्म था इन सब चीज़ों का। इन्होंने मुझे देखा, बात की, पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मेरे घर वालों को बताया कि पिछले एक हफ़्ते से मैं एक चुड़ैल के कब्ज़े में हूँ और वो बहुत ख़तरनाक है। अगर अभी भी नहीं बुलाते मुझे तो ये आपके बेटे की जान ले लेती। खैर, फिर अल्लाह के करम से मैं ठीक हो गया और इस चुड़ैल के कब्ज़े से बाहर आ गया। मौलवी साहब ने हमारी मदद करी इस चुड़ैल से बचने में। लेकिन मैं तो इस चुड़ैल से बच गया, लेकिन वो अभी भी हमारे घर से नहीं गई। कभी हमारी घर की चीज़ें गायब हो जाती थी, कभी हमारे घर में माली नुकसान हो जाता था। एक दिन हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि ये कराची का हॉन्टेड एरिया है। ज़्यादातर लोग इस रोड पर रात में सफ़र नहीं करते, क्योंकि सरजानी का रास्ता बहुत ही सुनसान है। वहाँ के रहने वाले ही मजबूरन रात में सफ़र कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी खासी स्पीड पर।
سرجانی ٹاؤن سے جڑی اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں، بہت سے لوگوں سے آپ نے سنی بھی ہوں گی۔ سرجانی ٹاؤن کا ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو مجھے عابد صاحب نے بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے کوئی 2010 کی جون جولائی کا واقعہ ہے یہ، جب چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تب ہم کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس وقت سرجانی ایک ہانٹڈ جگہ مانی جاتی تھی۔ اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی وہاں، کیونکہ اس وقت سرجانی بن رہا تھا۔ جس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے، لوگوں نے کہا تھا کہ یہ گھر ہانٹڈ ہے، برتنوں کی آواز آتی ہے، اندر لوگوں کی موجودگی فیل ہوتی ہے۔ پہلے تو لگا کہ افواہ ہے، شاید لوگوں کا وہم ہے، کیونکہ شروع میں مجھے امی ابو کو ایسا کچھ فیل نہیں ہوا۔ کچھ دنوں تک سب ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا اور چھوٹا بھائی 13 سال کا، تو ہم دونوں مدرسے جایا کرتے تھے۔ میں نے اور چھوٹے بھائی نے قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ ہم دوبارہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا، ہم دونوں اسکول سے ڈائریکٹ مدرسہ جاتے تھے، لیکن اس دن چھوٹا بھائی اسکول سے ڈائریکٹ گھر جا رہا تھا۔ اس سے بہت تیز بخار تھا، تو وہ مدرسہ نہیں گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم آرام کرو، تو وہ گھر آ کر سو گیا۔ 2 سے 3 دن ہو گئے لیکن اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ کافی علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، بخار کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہانے جاتا، شاور کے نیچے کھڑا ہوتا، تب بھی اس کے جسم گرم ہی رہتا۔ اس وقت ہمیں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کوئی غیبی مسئلہ ہے، تو ہم نے اپنے کسی جاننے والے سے بات کری جو ملیر میں رہتے تھے، اور وہ عالم بھی تھے، وہ دم وغیرہ کر دیتے تھے۔ تو اس عالم کو انہوں نے بتایا کہ بخار نہیں اتر رہا ہے، تو انہوں نے اسے دم کر کے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ لگتا ہے۔ خیر ہمارے جاننے والے پھر میرے بھائی کو اپنے ایک دوست احسان انکل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے بھائی کو دم کر کے کہا کہ اس پر آسیب ہے۔ پھر امی کو درخت کے کچھ پتے اور پانی پڑھ کر دیے، ساتھ میں کچھ عمل کرنے کو بھی دیا۔ ہم کچھ دنوں بعد گھر آ گئے۔ امی نے جب وہ سب عمل کرنا شروع کیا تو یہ خطرناک چیزیں ظاہر ہونے لگی۔ شروع ایسے ہوا کہ میرے بھائی نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بھیانک عورت ہے جو ایک خوفناک جگہ دکھا رہی ہے، اور وہاں پر لوگوں کو سیخوں میں ڈال کر پکایا جا رہا ہے۔ بہت ہی خوفناک منظر دکھایا تھا، اور اس نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ احسان انکل ویل چیئر میں آ رہے ہیں، لوگوں نے انہیں پکڑا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں سب کٹے ہوئے ہیں۔ وہ عورت کسی سے کہتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کا علاج کر رہا تھا۔ پھر اس عورت نے میرے بھائی کو بولا کہ اگلی باری تمہاری ہے، تمہیں بھی سیخوں میں اسی طرح ڈال کر آگ میں پکایا جائے گا۔ میرا بھائی یہ خواب دیکھ کر گھبرا کر اٹھ گیا۔ اس خواب کے بعد اس کو ڈر لگنا شروع ہو گیا، اور یہ ڈر بڑھتا ہی گیا۔ ہم بھی خواب سن کر بہت ڈر گئے تھے۔ اب گھر میں مسئلے مسائل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر کی رونق ختم ہو گئی تھی جیسے بالکل۔ ہمیں یہ گھر اب بہت برا لگنے لگا تھا۔ ایسا ہم سب بہن بھائیوں کے ساتھ عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ سب سے پہلا واقعہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوا۔ اسے رات کو باتھ روم جانا تھا۔ وہ اٹھ کر گیا اور جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے ایک عورت اپنے بچے کو پکڑ کر جس طرح کپڑے کو دھوتے ہیں اسی طرح زمین پر پٹک رہی تھی۔ میرا بھائی ڈر کر فوراً بھاگ کے آ گیا اور چادر میں گھس گیا۔ پھر میرا بھائی کہنے لگا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، وہ خواب والی عورت یہیں آ چکی ہے۔ اب آہستہ میرے چھوٹے بھائی کو لگ رہا تھا کہ کوئی آ کر اس کے پاس بیٹھا ہے۔ سانسوں کی آواز آ رہی تھی اس کے کانوں میں۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے اس کو مارا تو وہ گھبرا کر اٹھا اور بھاگتے ہوئے ابو کے پاس چپک کے سو گیا۔ خیر وہ واقعہ ختم ہوا، صبح ہو گئی۔ کچھ دنوں میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ خیر میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر آیا اور اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری چھوٹی بہن لہبا اس وقت تقریباً 1.5 سال کی تھی۔ وہ رونے لگی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا، اس کو بسکٹ کھلانے لگا۔ میں نے کہا لہبا اب سو جاؤ بیٹا، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ میں یہ بول ہی رہا تھا کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو سلایا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اندھیرے میں کوئی میرے کمرے کی طرف آیا ہے۔
جب میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت امی جیسی نہیں دکھ رہی تھی۔ میں ایک نظر لائبہ کی طرف دیکھا اور دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اٹھ کر لاؤنج کی طرف گیا۔ صبح کی ہلکی سی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے لاؤنج میں سے ایک کتا بھاگتا ہوا گیا ہے۔ میں چونک گیا کہ کتا ہمارے گھر میں کہاں سے آیا۔ میں فوراً امی کے کمرے میں ان کے پاس گیا اور انہیں جگا کر پوچھا کہ آپ میرے کمرے میں آئی تھیں؟ تو امی نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں تو نہیں آئی، میں تو سو رہی تھی۔ یہ سن کر میں کافی زیادہ ڈر گیا تھا۔ پھر وہ کون تھی جو میرے دروازے کے باہر کھڑی تھی؟ خیر پھر رمضان شروع ہو گئے اور یہ واقعات ہونا بند ہو گئے۔ یہی موقع تھا کہ ہم وہ گھر آسانی سے چھوڑ کر وہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ اب نئے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو دوستو، یہ سرجانی ٹاؤن کے 2 سچے واقعے تھے۔ اب تو سرجانی کراچی کا مشہور علاقہ ہے اور لوگوں کی بہت آبادی بھی بڑھ گئی ہے وہاں۔ میری کراچی میں رہنے والوں سے بس یہی گزارش ہے کہ رات میں سرجانی ٹاؤن جانے سے احتیاط کریں۔ یہ کراچی کے وہ علاقے ہیں جو کبھی جنگل ہوتے تھے، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے اب ہم نے جنگل کو بھی رہنے کی جگہ بنا لی ہے، جہاں پہلے یہ ساری چیزیں رہتی تھی۔ خیر، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اب اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔